السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارا پوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے لیے اردو زبان سے متعلق بہت ہی اہم معلومات کا خزانہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی اردو زبان کی مختصر تاریخ و صورتحال پر ایک نظر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کے ذریعے آپ ناظرین و قارئین کی خدمت میں رہنما کن ہدایات و اصول پیش کرنا ہمارے چینل کا مقصد ہے، جس میں آپ دیکھیں اور سنیں گے معلومات سے بھرپور ویڈیو، آڈیو اور پڑھنے کے لیے اسی ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کا ڈسکرپشن میں پمفلٹ کی PDF فائل، جو ایک معلم، ذمہ دار، طالب علم سب کے لیے نافع ہوگی۔ یقیناً ہماری ویڈیو کو دیکھ کر آپ ہر جگہ اردو، ہندی، انگلش، میتھ وغیرہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھانا بھی سیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک اصول یافتہ ذمہ دار بھی۔ اس لیے ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتے رہے۔ محترم ناظرین، کسی قوم کی برتری اور ترقی، اس کی بقا، اس کا قیام جس بنیاد پر استوار ہے وہ صرف صحیح تعلیم ہے۔ صحیح تعلیم سے میری غرض یہ ہے کہ نصاب تعلیم موضوع ہو، طریقہ تعلیم مؤثر ہو، ذریعہ تعلیم فطری ہو، اساتذہ کا انتخاب صحیح ہو اور نظام تعلیم درست ہو۔ اگر کسی قوم میں تعلیم ہی نہ ہو تو یہ ایک بنیادی روگ ہے جس سے کوئی قوم پنپ نہیں سکتی۔ نصاب تعلیم اگر غلط ہو تو ذہن کا سانچہ درست نہیں ہو سکتا۔ طریقہ تعلیم غلط ہو تو تعلیم کا پورا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ استاد قابل نہ ہو تو قابلیت کا دروازہ ہی نہیں کھل سکتا۔ سب کچھ ہو لیکن نظم تعلیم درست نہ ہو تو نتائج متوقع نہیں نکل سکتے۔ غرض تعلیم کی صحت کے لیے ان اجزاء کا ہونا از حد ضروری اور امور تعلیم کے حق میں بنیاد ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت تعلیم انحطاط ہر شعبے میں پایا جا رہا ہے، کچھ نہ علمی کی وجہ سے اور کچھ نہ تجربہ کاری کی وجہ سے۔ گویا اردو زبان کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے کہ امتحان میں اردو کا بھی ایک پیپر ہے، اس کے بغیر فیل ہو جائیں گے، تو اس وقت صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بہت سیکھ لیتے ہیں، گویا ضرورت کے پیش نظر سیکھتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اردو ہے جس کا نام ہماری زبان ہے، دنیا کی ہر زبان سے پیاری زبان ہے، دلکش ہے، دل نواز ہے، جاں بہار ہے، اردو زبان سے اپنے چمن کا وقار ہے۔ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی صدیوں کی حکمرانی نے سارے بر صغیر کو جو بے شمار انمول تحائف دیے ہیں، ان میں سے جہاں ایک طرف لال قلعہ، تاج محل ہے، وہیں دوسری طرف اردو بھی ہے۔ تاج محل ہندوستان کی ایک انمول پہچان، شعور، جمال اور تہذیبی سربلندیوں کا پیکر ہے۔ لال قلعہ مجاہدین آزادی کی آہن عزم اور قوت و جبروت کا پرشکوہ شاہکار ہے، مگر اردو کے سکے پر ایک طرف تاج محل اور دوسری طرف لال قلعہ ہے۔ یہ زبان شاہ جہاں بادشاہ کے زمانے میں عربی کی جرأت، فارسی کی صباحت، ہندی کی لطافت اور انگریزی کی شہامت لے کر شستہ و رفتہ ہوئی، اور پنجابی، سنسکرت وغیرہ مختلف زبانوں سے مل کر مختصر مدت میں ملک کی قومی و سرکاری زبان بن گئی، اور آزادی ہند 1947 تک قومی و سرکاری زبان رہی، اور اب بھی کئی صوبوں UP، جموں، کشمیر، بہار، آندھرا پردیش اور دہلی وغیرہ میں دوسری سرکاری زبان ہے، اس لیے کہ یہ زبان
کسی ایک ملک و قوم یا مذہب و گروہ کی زبان نہیں، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی اس کو بولتے اور پڑھتے ہیں۔ 100 سے زائد ملکوں میں اس کے بولنے، پڑھنے اور لکھنے والے آباد ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ، سائنس و فلسفہ، طب و حکمت، قانون و ٹیکنالوجی اور اسلامی علوم کے بے شمار ذخیرے اسی اردو زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے تا حشر لا زوال رہے گی جہاں میں، تہذیب کا وقار ہے اردو زبان میں۔ یہ زبان خلوت کی انارکلی اور جلوت کی رضیہ سلطان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زبان میں محبوباؤں کے خطوط کی رازداری بھی ہے اور میدان کارزار میں طبل انقلاب کے غرور کی طرفداری بھی۔ عشق مجازی کا لہو اور عشق حقیقی کا خون اس کی نس نس میں تیر رہا ہے۔ اس میں شاخ گل کی نرمی اور تلوار کی تیزی ہے۔ یہ زبان انسانی زندگی کی دھوپ چھاؤں کی نمائندہ ہے۔ اس کی نثر کا خزانہ بھی عطا ہے اور اس کی شاعری کا سرمایہ بھی بے پناہ۔ مگر نثر اور شاعری کے علاوہ بھی اس زبان نے گفتگو اور تقریر کے میدان میں اپنی امتیازی حیثیت کا لوہا منوایا ہے، چونکہ اردو میں کائنات کے سما جانے کا حوصلہ ہے۔ جیسے کہ میں نے بھی کہا تھا کہ تعلیم انحطاط ہر ایک زبان میں آ چکا ہے، جس کے مختلف اسباب ہیں۔ ان اسباب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہماری لاپرواہی، طریقہ تعلیم کا مؤثر نہ ہونا، نہ تجربہ کاری اور بغیر ٹریننگ لیے ہوئے اساتذہ کا انتخاب ہے، جس کی وجہ سے جہاں تہاں رٹا سسٹم کا دور جاری ہے۔ تعلیم گاہ کو رٹا سسٹم مشین کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے بیگوں میں ان کے وزن سے زیادہ کتابوں کا وزن ہونے کے باوجود وہ زبان سے عاری نظر آتے ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس طرف قدم اٹھایا ہے تاکہ عمومی طور پر ہر ایک زبان کو صحیح سیکھنے اور سکھانے کے اصول سے تشنگان علوم کو آگاہ کیا جائے۔ کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع سخن اردو ہوگا، اس لیے اب میں اردو سے متعلق اہم بہت کچھ بتانے والا ہوں، بشرطے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور پہلے خود عزم کر لیں کہ ہم اس کو دیگر زبانوں کی طرح ہر کام میں وہی درجہ دیں گے جو دیگر زبان کو دیتے ہیں، وگرنہ یہی ہوگا کہ بیچ دی ردی کے بھاؤ میرے بچوں نے زبان، سارا اردو کا اثاثہ ایک کباڑی لے گیا۔ اگر 25% لوگ اردو زبان میں اپنی عرضی سرکاری دفتروں میں پیش کریں تو آج بھی ہر دفتر میں آپ جیسے ماہرین عاشقین اردو کی پوچھ ہوگی اور آپ ایک بہترین روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یقیناً میری ان باتوں سے تھوڑے بہت آپ کے دل میں اردو زبان سے محبت آ گئی ہوگی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کو پڑھیں کیسے؟ ہمارے ذمے تو دفتر کا بھی کام ہے، گھر کا بھی کام ہے، کاروبار بھی دیکھنا ہے، تو آپ گھبرائیے نہیں۔ میں اردو کو بہت ہی آسان انداز میں سکھانے والا ہوں، صرف روزانہ 15 یا 20 منٹ پریکٹیکل کے ساتھ۔ جو حضرات پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، خواہ کوئی سی بھی زبان ہو، ان کو 5 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، جس کو میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جب تک کے لیے الوداع۔